أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لائف کو انجوائے کیجئے، ایک ہی بار ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر انجوائے کریں، بہت مزہ آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا قرآن پاک کو جب مشرکین سنتے ہیں تو اس میں کجی، کمی یا اعتراض اٹھانے کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور مختلف الزام لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یعنی آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 50 اور 51۔ کل کونو کہہ دیجئے تم ہو جاؤ، حجارتن و حدیدہ، پتھر یا لوہے کے۔ نیکسٹ آیا ہے او خلقم مما، یا کوئی اور مخلوق اس میں سے، یکبرو فی صدورکم، جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون دوبارہ لٹائے گا، کل الذی فطرکم، کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرتن، پہلی مرتبہ، فَسَيُنْغِضُونَ، پس وہ ان قریب بلائیں گے، الیکا، آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اور پھر وہ کہیں گے کب ہوگا وہ، کل عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو قریب۔ مشرکین کا اعتراض تھا نا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر فرمایا تھا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب تمہیں اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی اپنی طرف سے بہت مضبوط سخت دھات یا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی سوچ کے مطابق سخت اور ناقابل فنا چیز بھی بن جاؤ نا، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ یہاں پتھر اور لوہا تو مثال کے طور پر آئے ہیں نا، کیونکہ انسان کے خیال میں اگر کوئی سخت چیز کی مثال ہوگی تو وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، یا پتھر ہوگا یا لوہا ہوگا۔ اب ہم انسانوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کا احاطہ اپنی ناقص عقل کے مطابق لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بکھرے ہوئے جسم کو دوبارہ جمع کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جب اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ تو مٹی بھی نہیں تھا، نہ بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں، اس وقت تو وہ تھا ہی نہیں۔ اس وقت اللہ نے وجود بخشا تو تم لوگ دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل سمجھتے ہو؟ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوہے یا پتھر کے علاوہ کوئی ایسی چیز بن جاؤ جسے تم اپنے دل میں بہت بڑی خیال کرتے ہو، یا کچھ ایسا اختیار کر لو جو ناقابل شکست ہو۔ دیکھیں، اس سے مراد انسانی ذہن میں آنے والی ہر وہ چیز جسے وہ ناقابل فنا یا انتہائی مضبوط سمجھتا ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی نہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا، کون لٹائے گا؟ تو آپ جواب دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس نے تمہیں ابتدا میں وجود بخشا۔ دیکھیں، ناسمجھی اور کم عقلی دکھا کر یہ پوچھنا کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، ان کے نفسیاتی رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پوچھنے کا انداز بھی طنز سے بھرا ہے۔ انکار جو ہے لہجے میں نمایاں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بکھرے ہوئے جسموں کو دوبارہ جمع کرنا ناممکن ہے، تو اس کا سیدھا سادہ عقلی سا جواب ہے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔
فرض کر لیں میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں، پھر بھی اگر آپ جواب دیں کہ یہ کہاں سے آئی، یہ اب تک کیسے موجود ہے، یہ تو بدل گئی ہوگی، یہاں یہ درست نہیں، یہاں یہ بات غلط ہے، تو یقیناً یہ تو بے تک کے سوال ہے نا۔ بالکل اسی طرح کا رویہ ان لوگوں کا تھا۔ اس جواب کے بعد پھر وہ لوگ مذاق اور استہزاء کے طور پر سر ہلا کر کہیں گے، اچھا اچھا اگر آپ ٹھیک کہتے ہیں تو ایسا کب ہوگا، یعنی کہ یہ دوبارہ اٹھانے والا معاملہ کب ہوگا؟ یعنی وہ سنجیدگی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، گستاخانہ لہجہ ہے کہ ایسا واقعہ کب ہوگا۔ مشرکین مکہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو جس قیامت کا ذکر آپ کرتے ہیں اسے لے کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ممکن ہے وہ قریب ہی ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا تو آپ ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو قریب کر کے کہتے تھے کہ بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ آج دیکھیں 1400 صدیاں گزر گئیں، گویا قیامت کے آثار نظر آنے لگے، لیکن آپ وثوق سے اب بھی نہیں کہہ سکتے۔ انسان کو وہ چاہے دور لگے مگر حقیقت میں وہ بہت قریب ہے، کیونکہ انسان کی موت کے بعد آخرت کا مرحلہ تو شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ انسان جیسا تو ہے نہیں۔ ہم انسان قیامت کو دور سمجھ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کی آخرت تو وہیں سے شروع ہو گئی نا، دنیا سے تو وہ چلا گیا۔ ہم یہ کیوں پوچھیں کہ قیامت کا پانی ہے، بلکہ اسی وقت میں آخرت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 اور 53 پڑھتے ہیں، یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ بلائے گا تمہیں، فتستجیبون، اور تم تعمیل کرو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون، اور تم گمان کرو گے، الا بستم، کہ نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت، وکلی عبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ یقول التی، وہ ایسی بات کہیں جو ہی یا احسن، جو بہت اچھی ہو، ان شیطان، بے شک شیطان، ینزغ، جھگڑا ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ان شیطان، بے شک شیطان ہے، للانسان، انسان کا، عدو مبینہ، کھلا دشمن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑو، جس وقت تمہارا رب تمہیں پکارے گا نا، بلائے گا نا، تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ گے۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تم فوراً جواب دو گے کہ میں حاضر ہوں، اور اس وقت تم اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوگے۔ سوچیں، دیکھیں یہاں قیامت کے منظر کو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین و منکرین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آواز سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی بلائے گا، اور سب لوگ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک پکار، صرف ایک پکار اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی دیر نہیں ہوگی۔ انسان چاہے دنیا میں دیکھے کتنا ہی سرکش اور نافرمان کیوں نہ ہو، اس دن کسی میں انکار کی جرت نہ ہوگی، بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی، چھپنے کے لیے کوئی اور میسر نہیں ہوگی، سب بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرے گا ہر انسان۔ جن لوگوں نے دنیا میں انکار کیا تھا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اس کی حمد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہے، وہاں نہ انکار ممکن ہوگا، نہ بہانے، نہ فرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ دنیا میں تم نے بہت کم وقت گزارا۔ جب آخرت کی ہمیشہ والی زندگی دیکھے گا نا تو اسے احساس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف چند پل گزار کر آیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم محسوس ہوگی۔ قیامت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب حاضر ہوں گے، اس لیے آج ہی سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کیا کریں جو اچھی ہو، نرم ہو، بہتر ہو، یعنی اس آیت میں آداب گفتگو سکھائے گئے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں انسانی رویے کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہاں صرف اچھی بات کہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سب سے بہتر بات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب سب سے بہتر بات میں نرم لہجہ، شائستگی، شیرینی، حکمت، خیر خواہی اور
دل نہ دکھانے والی باتیں شامل ہے۔ فرض کریں کہیں اختلاف ہو بھی سکتا ہے تو ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں تلخی، ذلت، طنز اور دل آزاری شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معمولی سی بات کو جھگڑا بنا دیتا ہے، دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، غصے کو بھڑکاتا ہے۔ یہ اس کے حربے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا لفظ دلوں میں درار ڈالنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے اور نفرتوں کا بیج بو دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں میں سکون، محبت اور خیرخواہی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑیں، نفرت کریں، رشتے ٹوٹ جائیں، اور انسان غصے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال رشتے میں دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔